رہتی دنیا تک جو وفاؤں کے سردار ہیں، جو ایک لشکر کے علمبردار نہیں بلکہ مکتب عشق کے سپاسالار ہیں، جو عکس مولا کائنات یعنی ثانی حیدر کرار ہیں، وہ محبوب داور ہیں، جو عطاؤں اور بخششوں کا در ہیں، جو مولا کائنات کی تمناؤں کا ثمر ہے۔ مجھے کہنے اسی لیے شہنشاہ وفا کا نام ہر مظلوم کا مان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، آئیے ذرا تصور میں اپنے آپ کو خیام حسینی کی طرف لے کے چلتے ہیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اہل بیت اطہار اور اصحاب امام علی مقام کی صورت وفاؤں کے مینار تشریف فرما ہیں۔ ہر سمت سے وفا کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، ہر جانب سے لبیک یا حسین کے نعرے لگ رہے ہیں۔ انہی وفاؤں کے میناروں میں ایک جگر گوشہ حیدر کرار ہیں، ایمان و اخلاص کا، ادب و احترام کا اور محبت و مودت کا جو شاہکار ہیں، شجاعت و بہادری کی، استحکام و ثابت قدمی کی، عزم و استقلال کی، حوصلہ و فداکاری کی، قربانی و جانثاری کی جو مہکار ہیں، اہل بیت نبوت کا جو وقار ہیں اور رہتی دنیا تک جو وفاؤں کے سردار ہیں، جو ایک لشکر کے علمبردار نہیں بلکہ مکتب عشق کے سپاسالار ہیں، جو عکس مولا کائنات یعنی ثانی حیدر کرار ہیں، جن کو قمر بنی ہاشم بھی کہیے، باب الحوائج بھی کہیے، جن کو ابو الفضل بھی کہیے، ابو قریہ بھی کہیے اور سقائے اہل بیت بھی کہیے، جو عاشق امام علی مقام بھی ہیں، محافظ امام علی مقام بھی ہیں، ہمت امام علی مقام بھی ہیں، قوت امام علی مقام بھی ہیں اور فدائے امام علی مقام بھی ہیں، جو فنا فی الحسین کی اعلیٰ ترین منزل پر فائز ہیں اور جو ادب اہل بیت کے مضمون کے واعظ ہیں، جن کا خمیر عشق امام علی مقام سے بنایا گیا، جن کو مودت امام علی مقام کا جام پلایا گیا، جن کی فکر کو فکر امام علی مقام سے سجایا گیا، جن کے وجود کو ذکر امام علی مقام کے سمندر میں ترایا گیا اور جن کے قلب روح میں ادب امام علی مقام کو بسایا گیا، جن کی نظر، ناظرین مجھے کہنے دیجئے، جن کی نظر امام تھے۔ اس لیے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ بس اگر جناب عباس سے پوچھا جائے صاحب کہ آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے تو صرف ایک ہی جملہ آئے گا، امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، کہ جن کی نظر امام تھے، جن کا شعور امام تھے، جن کا تصور امام تھے، جن کا محور امام تھے، جن کے رہبر امام تھے، جن کا عشق امام تھے، جن کی دنیا امام تھے، جن کی حیات امام تھے، جن کی ذات امام تھے، جن کی کل کائنات امام تھے، جن کا نظریہ امام تھے، جن کی ہستی کا ہر قریہ امام تھے، جو ہر دم سایہ امام علی مقام بن کر چلے، جو بھائی تھے مگر غلام بن کر چلے، ہر ایک رشتے کا جو مان بن کر چلے، ہر ایک کے لیے ہر پر درمان بن کر چلے۔ ناظرین کرام، جناب عباس علیہ السلام صاحب ذوالفقار کے وہ شاہکار ہیں جن کی مثالوں میں نہیں ملتی، یعنی جرأت و بہادری جس ہستی کا طواف کرتی ہے، وفائیں جس در پر اپنا چہرہ صاف کرتی ہیں، جس کی ہیبت سے آج بھی یزیدیت ڈرتی ہے اور جس کے وجود سے باطل کی عمارت لرزتی ہے، نام جن کا لینے سے سب گیدڑ بھاگ جاتے ہیں، نام عباس کے وظیفے سے مقدر جھاگ جاتے ہیں۔ جناب عباس علیہ السلام ناظرین وہ ہیں جو ہر حسینی کا مان ہے، جتنے بھی حسینی آج پوری دنیا میں، ذہن میں رکھیے گا، دو صفیں بنی ہوئی ہیں صاحب، دو قبیل بنی ہوئی ہے، ایک حسینی صف ہے، حسینی قبیل ہے، اور دوسری یزیدی صف ہے، یزیدی قبیل ہے۔ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جو ہر حسینی کا مان ہے، جو امام علی مقام کی جان ہے، جو دین کی اصل پہچان ہے اور جو کربلا والوں کی شان ہے، جن کی ہستی پر نثار شمس و قمر ہیں، جن کی شجاعت کے گواہ بحر و بر ہیں، جو محبوب داور ہیں، جو عطاؤں اور بخششوں کا در ہیں، جو مولا کائنات کی تمناؤں کا ثمر ہے۔ مجھے کہنے دیجئے یہ جملہ، اور یہ میرا وجدان، میرا عشق کہتا ہے کہ جناب عباس علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا ہی کربلا کے لیے تھا صاحب، جناب عباس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہی امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام کی خدمت گزاری کے لیے اور ان پر جان نثار ہونے کے لیے تھا صاحب، کہ ایسا لگتا ہے کہ مولا کائنات کی دعاؤں کا ثمر ہے، کہ جو مولا کائنات کی دعاؤں کا ثمر ہیں، جو ام البنین کے اعتماد کا گھر ہیں، جو جود و سخا اور کرم کا نگر ہیں، جو یقیناً قدرت کے منظور نظر ہیں۔ ناظرین کرام، کیا شان ہے،
ورنہ یقین مانیے الفاظ کبھی کبھی آ کے جو ہیں وہ ساتھ چھوڑ دیا کرتے ہیں، فہم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، علم ساتھ چھوڑ دیتا ہے. کہ اگر مجھ سے یہ پوچھیں آپ کہ کربلا بیسیکلی ہے کیا، تو آپ یقین مانیے میں اس کو ایک لفظ میں پرو کے آپ کے سامنے رکھوں، وہ لفظ بنتا ہے جناب عباس علیہ السلام. کہ کیا شان ہے صاحب، اور کیا بخت عالی شان ہے جناب عباس علیہ السلام کے، کہ جنہوں نے آنکھ کھولی تو امام علی مقام کو دیکھا، جنہوں نے آنکھ بند کی تو امام علی مقام کو دیکھا، جو اس دنیا میں آئے تو امام علی مقام کی خدمت گزاری کو آئے، کربلا کے میدان میں قافلہ حسینی کی علم برداری کو آئے، ہر ایک رشتے کی دلداری کو آئے، ہر ایک کی مددگاری کو اور خدمت گزاری کو آئے. جو چلے تو امام علی مقام کے ہم سفر بن کر چلے، ہر مصیبت میں، ہر آزمائش میں آگے بڑھ کر چلے، جن کو دیکھ کر امام فرمائے کہ عباس میرا جانثار، میرا محب اور میرا مددگار ہے. اور عباس کا دیدار دراصل بابا جان کا دیدار ہے، جو حریت و آزادی اور کرامت و شرف کی مشعل روشن ہیں، جو محور محبت آل شہ زمن ہیں، جنہیں حیدر کرار نے فن سپاہگری کا شاہکار بنا دیا. علم فقہ میں بھی جن کو باب مدینۃ العلم نے درجہ کمال پر پہنچا دیا. امام علی مقام جن سے مشاورت فرماتے تھے، آپ جانتے ہیں امام علی مقام جن سے مشاورت فرماتے تھے، ہر مشکل وقت میں جناب عباس ہی کو آگے بڑھاتے تھے. عجب شان تھی صاحب، عجب شان تھی اور عجب رنگ تھا جناب عباس کا. میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ نام لیتا تھا جناب عباس کا. یزیدیوں کو جو شیر کی طرح واصل جہنم کرتے تھے، یزیدیوں کو جو شیر کی طرح واصل جہنم کرتے تھے، کہ پورا میدان کربلا جناب عباس جناب عباس جناب عباس ہی تو پکارا کرتا تھا. کہ یزیدیوں کو جو شیر کی طرح واصل جہنم کرتے تھے، جناب سکینہ کی پیاس کی بھی وہ فکر کرتے تھے. 33 برس کی عمر میں، 33 برس کی عمر میں جو جام شہادت نوش کر گئے، وفاداری کی ساری منازل کو وہ سر کر گئے، جن کے وجود سے سارے یزیدی تھے ڈر گئے، جو اپنی قربانیوں سے ہر ایک حسینی کے دل میں گھر کر گئے. نام حسین پہ قربان ہونا، نام حسین پہ قربان ہونا عباس کی پہچان ہے. اسی لیے شہنشاہ وفا کا نام ہر مظلوم کا مان ہے. ناظرین کرام، دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی جناب عباس علیہ السلام کے صدقے کل ہماری بس بخشش کر دے صاحب. یہ جو کربلا ہے نا، کربلا بنیادی طور پہ یہ شہنشاہ وفا کے گرد گھومتی ہے. اور شہنشاہ وفا نے اپنا سب کچھ قربان کر کے، جس طرح حضرت ام البنین سلام اللہ علیہ نے شہنشاہ وفا کی تربیت کی نا، اور جس انداز سے شہنشاہ وفا کی یوں کہ یہ کہ اپنا وجود میں عشق کی آبیاری کی ہے، اسی کا نتیجہ ناظرین کربلا ہے. یہ کربلا میں آپ کو ڈیل کے لیے بہت آفرز آئیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ڈیل نہ کی، اپنی جان کی پرواہ نہ کی، اپنی جان کو جان کائنات کے جگر گوشے کے اوپر قربان کر کے رہتی دنیا تک شہنشاہ وفا کا تاج اپنے سر پہ سجا لیا. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں. اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.